آپ کی بیٹی کے لیے آپ کو نکاح کے سلسلے میں پوری سنتیں یاد آتی ہیں، اور جب آپ کے بیٹے کا نکاح کرنا ہو تو بغیر شرم و حیا کے لین دین کی بات کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں، لیسٹ رکھتے ہیں، آپ کے اپنے ڈیمانڈز رکھتے ہیں، اور یہ رکھ کر کے ایسے کاموں کے ذریعے سے نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، نکاح کو آسان بنانا اور سنت کے مطابق کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو آج کے اس نکاح میں شامل ہو کر اس بات پر بھی خوشی ہونا چاہیے کہ آج کا یہ نکاح ایک ایسی ہی سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، دلہے نے لڑکی والوں کی جانب سے کوئی جوڑے، رسم رواج، کوئی تحفہ، گفٹ، لین دین کچھ بھی نہیں رکھا ہے، بلکہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کا ایک تصور، ایک کام گویا اس جوڑے سے، اس گھر سے ہو رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ سن کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ مہر کے سلسلے میں انہوں نے قرآن کی سورتوں کو یاد دلانے پر مہر متعین کیا ہے۔ دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصل مہر قرآن کو یاد دلانا، اور یہی مہر ان کا طے پایا ہے۔ اور یہ تو وہ نکاح ہے جو نبی کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک جوڑا آیا، آپ نے پوچھا، بھائی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس قرآن کے ذرا سورتیں یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ نکاح پڑھایا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا، زوجناکہا بما معک من القرآن، کہ ہم یہ نکاح کر رہے ہیں اس شرط پر کہ لڑکے کو جتنی سورتیں یاد ہے قرآن کی وہ لڑکی کو یاد دلائے گا، اور یہی مہر ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نکاح، ایسا مہر نبی کے زمانے میں ہوا، اور آج کے زمانے میں ایسی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشی ہے اس بات پر کہ یہ نکاح بھی اسی مہر کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ خوشی کے ساتھ دعائیں بھی ہے اس جوڑے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واقعی معنی میں قرآن کا یہ مہر لڑکے کو، لڑکی کو دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری بات نکاح کے سلسلے میں، اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی، دلہا دلہن کو جو باتیں یاد رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات، آپ اگر شوہر ہیں آپ اپنے بیوی کا حق ادا کرو۔ آپ اگر شوہر ہیں اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت بیوی بن کے آپ کے گھر میں آئے تو آپ بیوی ہوتے ہوئے بیوی کا حق اسے دینا چاہیے۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ آپ اپنے لیے جیسا کھانا پسند کرتے ہیں ویسا ہی اسے کھلائیں۔ آپ اپنے لیے جیسے کپڑے پر پہننا پسند کرتے ہیں ویسے ہی اسے پہنائیں۔ آپ اپنے لیے جیسی عزت چاہتے ہیں ویسی ہی عزت بیوی کو دیں، بیوی کے گھر والوں کو دیں۔ ہاں، آج کا مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری عزت کرے، اور مرد ہے کہ بیوی کی عزت نہیں کرتا ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جیسے رہتے ہیں وہی آپ کے اخلاق کے معیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سنو، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ یعنی جو بیوی کے لیے اچھا ہے، بیوی کی نظر میں اچھا ہے، وہی حقیقی معنی میں اچھا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں، باہر کی دنیا میں، دوستوں میں آپ کا بڑا نام ہے، لیکن بیوی کے پاس بد زبان ہے آپ، بیوی کے سامنے بد اخلاق ہے آپ، تو اللہ کی نظر میں بھی آپ بد اخلاق ہوں گے۔ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، بیوی کی عزت کیجیے۔ ہاں، بیویوں کو ڈانٹنا، مارنا، گالیاں دینا یہ مرد کا کام نہیں ہے۔ ہاں، آپ مرد ہے تو یہ مطلب نہیں ہے آپ بیوی کو ڈانٹے، مارے، غصہ کریں، نہیں بھائی۔ آپ کو اگر غصہ کرنا ہے تو آپ اپنی ذات پہ کیجیے۔ آپ جیسے مردوں کے سامنے بہادری دکھائیے، عورت ذات کے سامنے بہادری نہیں دکھانا ہے۔ عورت ذات کے اوپر ہاتھ اٹھا کے مردانہ بھی نہیں دکھانا ہے، غلطی ہے، ایسی غلطی مت کیجیے۔ اور اس کے ساتھ میں بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے مقام کو پہچانے۔ شوہر کا مقام کیا ہے پہچانے۔ شادی ہونے کے بعد آپ کا شوہر آپ کے لیے سب کچھ ہے۔
اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا انما ہوا جنتک ونارک کہ شوہر ہی تمہاری جنت بھی ہے تمہاری جہنم بھی ہے. یعنی شوہر کی اطاعت کرو تو اللہ کے نزدیک جنت ہے, شوہر کو ناراض کرو تو جہنم ہے. شوہر کا یہ مقام ہے. اور آج شادیاں ہونے کے باوجود بھی عورت بیوی اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی خالہ, اپنی پھپھو لوگوں کی باتیں سن کر کے شوہر پر جو ہے دباؤ ڈالتی ہیں, شوہر کو کنٹرول میں کرنا چاہتی ہیں, شوہر کو قابو میں رکھنا چاہتی ہیں. یہ کیا چیزیں بھائی؟ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے, محبت سے چلنے والا رشتہ ہے, پیار سے چلنے والا رشتہ ہے. اسے دباؤ سے, طاقت سے, لکڑی کے بل بوتے پر چلانے والا رشتہ نہیں ہے. آپ سامنے والی عورت کو محبت کرو, عزت دو, اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے. دونوں طرف سے ایسا سمجھوتا ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر کے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بات گھر کی چار دیواری میں رکھے. فونوں پر پورے خاندان کو سنانا, صبح سے لے کر شام تک وہی چاڑیاں کرتے رہنا, ساس بہو کو لڑانے کا رستہ کیا ہے, یہ باتیں, یہ طریقے نکالنا, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. یہ پیار بھرے رشتے ہیں, ان رشتوں کو ایسا ہی چلائیے. یہ ایک مقدس رشتہ ہے, عظیم رشتہ ہے, اچھا رشتہ ہے. اس اچھے رشتے کو باقی رکھیے, محبت کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور سمجھوتے کے ساتھ. کبھی آپ سے غلطی ہوگی, آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں. کبھی لڑکی سے غلطی ہوگی, وہ آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں. اس میں کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہیں. لڑکے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے لڑکی والوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. لڑکی والے اپنے آپ کو, خاندان بڑا ہے تو لڑکے والوں کو حقیر سمجھے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک لڑکا ہو کہ لڑکی, تقوی, ایمان, عمل کی بنیاد پہ اللہ کے نزدیک محبت اور اکرام ہوگا. یہ دنیاوی چیزیں, یہ دھن دولت, یہ خاندان, یہ رتبہ, یہ سب دنیاوی لوگ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا ایمان, آپ کا عمل ہی معیار ہے. تو اس لیے کسی کو چھوٹا بڑا, کنو کم کنو زیادہ, یہ سوچے سمجھے بغیر نکاح کے رشتے کو, جو انسان ہی نہیں دونوں خاندان والے ایسی ہی ملنساری, محبت, اپنائیت کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چند مختصر سی باتیں رہی جو آج کے اس نکاح کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی گئی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نکاح کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نکاح کرتے ہوئے سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسم و رواجوں کے ذریعے سے نکاح کو جو مشکل بنایا گیا ہے, اللہ ویسے مشکل راستوں کو آسان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً یہ بھی دعا ہے آج کے اس نکاح کی مجلس سے جو ایک نیا جوڑا بننے جا رہا ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. کہ دو انسانوں میں ہی نہیں بلکہ اس رشتے کے ذریعے سے دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ ملنساری عطا فرمائے, محبتیں پیدا فرمائے, ہر قسم کے شر سے, برائی سے اس جوڑے کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم حضرات، ابھی آپ نے خطبہ نکاح سے پہلے بہت ساری نصیحتوں کی باتیں سنی، بہترین نصیحتیں آپ کے سامنے کی گئی. اس کے بعد خطبہ نکاح پڑھا گیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کی باری ہے. شیخ دلہا ہی شیخ خبیب بن شیخ عبدالکلام عبدالکلام کے فرزند ہیں، اور دلہن ہیں شیخ جویریہ کی بیٹی ہیں پیر رفیق صاحب کی. وکیل ہیں شیخ پیر رفیق، اور گواہ اول شیخ عبدالکلام، گواہ دوم شیخ فضل الرحمان. تو شیخ خبیب آپ کے نکاح میں شیخ جویریہ کو 17 تولے نقد مہر اور 17 تولے چاندی، اس کے بعد کچھ روزمرہ کے مخصوص صورتیں یاد دلانے کے عہد پر، جیسے سورہ کہف ہے، سورہ رحمان ہے، اور سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے. تو ان صورتوں کو آپ نکاح کے بعد اپنی دلہن کو یاد دلانا ہوگا. تو ان صورتوں کے اور 17 تولے چاندی کے مہر کی عوض شیخ جویریہ کو آپ کے نکاح میں دیا گیا ہے. وکیل نہیں پیر رفیق صاحب، گواہ اول نہیں عبدالکلام، اور گواہ دوم فضل الرحمان. ایک وکیل، 2 گواہ، اور سارے مجلس کے روبرو شیخ جویریہ کو آپ کے نکاح میں دیا گیا. کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں ایک جوڑا نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو اسی صورت میں دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہا کے لیے دعا دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. تو اس طرح آپ بھی جو ہے دلہا سے ملاقات کرتے وقت میں دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت اور الفتیں عطا فرمائے، ہر قسم کے حسد سے، شر سے، بری بلاؤں سے، بری مصیبتوں سے اور بری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، ان کے وطن سے لے کر صالح اولاد عطا فرمائے. تو آپ اردو میں بھی جو ہے دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. اگر دعا عربی میں آتی ہے بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، یہ دعا دیتے ہوئے ان کو جو ملاقات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اسی طرح تمام لوگوں کے واسطے خواتین مرد حضرات سبھی کے لیے ولیمے کی دعوت رکھی گئی ہے. تو سبھی لوگوں سے البتہ گزارش ہے کہ سبھی لوگ ولیمے کی دعوت قبول کر کر دلہا دلہن کے حق میں دعائیں دیتے ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ کر رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجلس برخاست.